رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سورہ نمل کا پہلا رکوع اور 19ویں پارے کا 16واں رکوع شروع کروں گا. مختصر لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر اس گرامر اور انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ قرآن کی آیات ہیں اور ایک واضح کتاب کی آیات. ہدن، یہ ہدایت ہیں. و بشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. فہم یعمہون، پس وہ حیران سرگردان گھوم رہے ہیں. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ، اور یہ لوگ آخرت میں ہم الاخسرون، یہی لوگ خسارے والوں میں سے ہوں گے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لَتُلَقَّى القرآن، قرآن دیے جاتے ہیں. تلقّیٰ کا معنی اچکنا، حاصل کرنا. تلقّیٰ دیا جانا کسی کو. آپ قرآن دیے جاتے ہیں. من لدن حکیم، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، علیم، جو علم والا ہے. اذ قال موسیٰ، اس وقت کو یاد کریں جب موسیٰ نے کہا، لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں سے، انی آنست، میں محسوس کر رہا ہوں، نارن، آگ. سآتیکم، ان قریب میں آؤں گا، منہا، اس آگ سے، بخبرن، کوئی خبر لے کر. عطایاتی کے بعد جب با آتا ہے تو معنی لانا. میں لاؤں گا، فی منہا، اس آگ سے، بخبرن، کوئی خبر. او آتیکم، یا میں لاؤں گا، بشہابن، ایک شعلہ، قبسن، اس آگ سے لے کر. قبس کہتے ہیں، اقتباس کا لفظ سنا ہوگا نا، کہتے ہیں فلاں کے مضمون سے اقتباس ہے، یعنی اس سے وہاں سے ہم نے نکالا ہے یہ. تو قبس، یہ اقتباس کا معنی قبس نکالنا. اور قبس کسی آگ سے آپ شعلہ لے کر، یعنی اس کا آگ کا ٹکڑا. ہم آگ لیتے ہیں نا، کہیں آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس میں سے جو ٹکڑا آگ کا نکال کے لاتے ہیں تاکہ ہم کہیں اور آگ لگا دیں، تو لکڑی میں جلا کے جو ٹکڑا لاتے ہیں اس کو قبس کہا جاتا ہے. یا میں لے آؤں تمہارے پاس کوئی بشہاب، کوئی انگارہ، قبسن، جو اس آگ سے لیا گیا ہو. لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو. یہ اصطلاح کیا ہے دیکھیں، صلا یصلی کا معنی آگ میں داخل ہونا. قرآن میں ہے نا، تصلا نارن حامیہ، یہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. تو صلا یا یصلیو، جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو بن جاتا ہے اصطلا یا یصطلیو، اور تا کو پھر طا پڑا جاتا ہے، اصطلا یصطلی. تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آگ محسوس کرنا، یعنی آگ سے تپش حاصل کرنا. تو صلا یصلی کا معنی آگ میں داخل ہونا، اور اصطلا یصطلی کا معنی آگ سے گرمی حاصل کرنا، تپش حاصل کرنا. لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سینکو، یعنی آگ سے گرمی حاصل کرو. فلما جاءہا، پس جب آئے موسیٰ اس آگ کے پاس، نودیا، ندا کی گئی. کیا ندا کی گئی؟ ان، یہ بات کہ بوری کا من فی النار، جو آگ میں موجود ہیں، بوری کا، ان کو برکت دی جائے، برکت دی جائے. ومن حولہا، اور جو آگ کے ارد گرد ہے، جو آگ کے ارد گرد ہے مخلوق، اس میں بھی برکت ہو، اور جو آگ کے اندر ہیں اس میں بھی برکت ہو. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک بات یہ ہے کہ یہ ضمیر شان ہے، انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز، زبردست غالب ہوں، الحکیم، اور حکمت والا ہوں. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اے موسیٰ، القی، ڈال دے تو، القا یلقی القان، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے. عصاکا، اپنی لاٹھی کو. فلما رآہا، پس جب دیکھا موسیٰ نے اس لاٹھی کو، تہتز، اہتزاز، حرکت کرنا. سورہ مریم میں لفظ آئے نا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم، ہزی، حزہ یا حزو کا معنی ہلانا، تو ہلا اس کھجور کے تنے کو، تاکہ تساقط علیکی رطبا جنیہ، یہ کھجور کا تنا تجھ پہ تر کھجوریں، منتخب کھجوریں گرائے گا. تو حزہ یا حزو کا معنی حرکت دینا. اہتزا، باب افتعال میں جب جائے گا، اہتزازا تھا اصل میں، اس کا معنی متحرک ہونا. تیزی سے کوئی چیز ارتعاش کرتی ہے اور متحرک ہوتی ہے نا، اس کو اہتزاز کہتے ہیں. جیسے درخت کو جب ہلاتے ہیں نا، حزہ یا حزو، تو بہت جلدی یوں یوں کر کے ہلایا جاتا ہے. تو
حرکت میں اور اہتزاز میں یہ فرق ہے. عام حرکت تو کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے اس کو حرکت کہتے ہیں, لیکن تہتزو تیزی سے کوئی چیز اب ہل رہی ہوتی ہے. فلما رآہا, جب موسیٰ نے اس لاٹھی کو دیکھا, کیا دیکھا؟ تہتزو, کہ وہ بہت تیزی سے ہل رہی ہے. کأنہا جان, گویا کہ وہ سانپ ہے. جان کہتے ہیں باریک سانپ جو ہوتا ہے نا, اس کو گویا کہ وہ باریک سانپ ہے, یعنی اتنی تیزی سے حرکت کر رہی تھی جیسے کہ باریک سانپ. ولا, پیٹھ پھیری, مدبرن, دوڑے. ولا کا معنی بھی پیٹ پھیرنا, مدبرن اسی کی تاکید ہے, پشت موڑتے ہوئے پیٹھ پھیری انہوں نے. ولم یعقب, اور پیچھے نہیں مڑے. عقب یعقب تعقیباً کا معنی عقب کی طرف پلٹنا, پیچھے کی طرف پلٹنا. عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا جو پیچھے ہوتی ہے. یا موسیٰ, اے موسیٰ, لا تخف, خوف مت کر, انی, بے شک میں, لا یخاف, نہیں ڈرتے, لدیہ, میرے سامنے, المرسلون, پیغمبر, الا من ظلم, ہاں کوئی پیغمبر ہو جس نے ظلم کیا, ثم بدل حسنا, پھر اس نے تبدیل کر دیا نیکی سے, بعد سوء, برائی کے بعد, یعنی برائی کے بعد اس نے پھر کوئی نیکی کر لی, فإنی غفور الرحیم, تو بے شک میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یعنی پیغمبر میرے سامنے نہیں ڈرتے. ہاں اگر کسی پیغمبر سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ڈرتے ہیں, لیکن وہ پیغمبر جس سے غلطی کے بعد وہ پھر نیکی بھی کر لیں تو وہ پھر نہیں ڈرتے میرے سامنے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ, اور آپ اپنے ہاتھ کو داخل کیجئے, فی جیبک, اپنے گریبان میں, تخرج بیضاء, یہ ہاتھ نکلے گا, بیضاء, سفید ہو کر, من غیر سوء, بغیر کسی بیماری کے یا برائی کے, یعنی کوئی عیب کے بغیر, فی 9 آیات, 9 نشانیوں میں, الی فرعون, آپ فرعون کی طرف, وقومہ, اور اس کی قوم کی طرف, یعنی جائیے. یہ جائیے کا لفظ محذوف ہے کہ آپ ان 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک یہ ایسی قوم ہے جو فسق والے ہیں, اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. فلما جاءتہم آیاتنا, پس جب آئی فرعونیوں کے پاس ہماری نشانیاں, مبصرۃً, بالکل واضح بصیرت والی نشانیاں, قالوا ھذا سحر مبین, تو وہ کہنے لگے یہ کھلا ہوا جادو ہے. وجحدوا بہا, جہد کہتے ہیں زبان سے انکار کرنا, جہد, تو جحدوا بہا, فرعونیوں نے ان نشانیوں کا زبان سے انکار کر دیا. واستیقنتھا انفسہم, لیکن ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا ان نشانیوں کا. انفس, نفس, دل کو بھی کہتے ہیں نا, دل میں استیقنا, یقین سے نکلا ہے, استیقنا, ان نشانیوں کا یقین ہو گیا, یعنی ان نشانیوں کے برحق ہونے کا دل میں ان کو یقین تھا, لیکن زبان سے انہوں نے انکار کیا. ظلماً وعلوا, زبان سے کیوں انکار کیا؟ ظلم کی وجہ سے اور علو, سرکشی کی وجہ سے. فانظر, اے مخاطب دیکھ, کیف کان عاقبۃ المفسدین, فساد پھیلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. یہ سورہ نمل کا پہلا رکوع ہے, اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. نملہ عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں. نمل اس میں جنس ہے. اس میں جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی نوعیت کا کوئی نام جب دیا جاتا ہے نا تو اس کو اس میں جنس کہا جاتا ہے. جیسے انسان ایک اس میں جنس ہے, اس کے تحت بہت سارے انسان, سب انسانی, مفردی لفظ ان پر اطلاق ہوگا نا. کہتے ہیں مرد ایک جنس ہے, عورت ایک جنس ہے, لیکن جب کسی مخصوص پر اطلاق ہوتا ہے تو پھر وہ جنس نہیں رہتی, وہ ایک فرد بن جاتا ہے. تو نملتن, ایک چیونٹی کو کہا جاتا ہے نمل چیونٹی, یعنی کوئی بھی چیونٹی ہو تو وہ نمل اس کو کہا جائے گا. تو نمل کا لفظ اللہ نے سورت کے لیے منتخب کیا کیونکہ اس میں سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی سے مکالمہ مذکور ہے. چیونٹی کا کلام سننا مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کا کلام سنا, تو اسی مناسبت سے اس کو نمل کہا جاتا ہے. طاسین, تلک آیات القرآن و کتاب مبین, یہ بھی مکی صورت ہے تو اس میں زیادہ تر آخرت کی باتیں اور پیغمبروں کے واقعات بیان ہوں گے. طاسین, تلک آیات القرآن, یہ قرآن کی آیات ہیں, و کتاب مبین, اور واضح کتاب کی آیات ہیں, ہدن, جو ہدایت ہے, یعنی اس میں آپ کو سیدھا راستہ ملے گا, و بشرا, اور خوشخبری ملے گی, للمؤمنین, ایمان والوں کے لیے جو اس قرآن پر اور اس کے تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو ان کے لیے اس میں جنت کی خوشخبریاں ہیں. یہ مومنین کون لوگ ہیں جن کو خوشخبریاں ملیں گی؟ یہ صرف نام کے مومن نہیں ہے, یہ عملی مومن ہے. تو ان کے 2 اعمال اللہ ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا ہے. نمبر 1 نماز, نمبر 2 زکوٰۃ. کیا مطلب؟ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی عبادتیں بھی کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. نماز سب سے مشکل بدنی عبادت ہے کیونکہ جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے وہ حج بھی کر لے گا اور وہ روزے بھی رکھ لے گا. سب سے مشکل عبادت نماز ہے. کنٹینیو ساری زندگی 5 ٹائم آپ نے اپنے آپ کو
نماز میں مشغول رکھنا ہوتا ہے. اس لیے قرآن نماز کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور اچھے اعمال تو دنیا میں بہت سے لوگ کر لیتے ہیں لیکن یہ اچھے اعمال کرتے ہیں آخرت پر یقین رکھ کے. ان کو پتہ ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے. اس جذبے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ نے تو ایمان والوں کی علامات بتا دی کہ نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, یعنی اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرتے ہیں اور اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اس کے برعکس جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کیسے بدبخت ہوتے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ زینا لہم اعمالہم ہم ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیتے ہیں, برائیوں کو اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آج تو یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح نظر آتی ہے. آج مغربی دنیا نے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے کتنی ساری برائیوں پہ اچھائی کا لیبل لگا دیا, جو بار بار میں مثال دیتا ہوں. صلہ رحمی کی ایسی کی تیسی کر دی, رشتہ داری توڑنے پر یہاں تک آئے کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, میاں بیوی کے رشتے ختم ہو گئے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سسٹم آ گیا, پھر ہومو سیکچولیٹی ہے, پھر زنا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بھی, شراب ہے, جوا ہے, سب کچھ ان کے یہاں حلال ہے. کیوں؟ وہ صرف ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی لا اسٹیٹ جو ہے نا اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد جو مرضی کرو. بعض یورپ کے کنٹریز ایسے ہیں اس میں ٹیکس نہ دینا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے کسی انسان کو قتل کر دیا. قتل پہ وہ کیس نہیں بنتا تو ٹیکس نہ دینے پہ بنتا ہے, تو وہ ریاست کے حقوق ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کے برے اعمال کو ہم نے مزین کر دیا کیونکہ آخرت کا خوف تو ہے نہیں کہ کوئی خدا ہم سے آخرت میں سوال کرے گا. جب آخرت کا خوف نہیں ہے, مر کے مٹی ہونے کا ایک ان کا نظریہ ہے, تو پھر جب یہ کسی برائی میں پڑتے ہیں تو اس برائی پہ اچھا لیبل لگا لیتے ہیں, اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے لیے دلائل تراشنا شروع کر دیتے ہیں. تو آخرت پر انکار کا سب سے بڑا وبال انسان پر یہ پڑتا ہے کہ اس کو اچھا اچھا نظر نہیں آتا اور برا برا نظر نہیں آتا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم ہم نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا. فہم یعمہون پس یہ حیران سرگردان ہے. کیا مطلب؟ اطمینان ان کو اس پہ بھی نہیں ہوتا, ساری زندگی حیرانی سرگردانی میں گھومتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تبھی آپ دیکھ لیں نا کافر کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. مسلمان ایک ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اس میں رب خوش ہوگا اس سے ناراض ہوگا اور آخرت مقصد حیات ہے. لیکن کافر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. برائی کو جب اچھائی سمجھنا شروع کر دے تو حیران ہی ہوگا نا وہ, کیونکہ ضمیر اس کو ملامت کرتا رہے گا. اولئک الذین لہم سوء العذاب یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے آخرت میں برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون اور آخرت میں یہی لوگ خسارے میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ اور اے نبی آپ کو جو قرآن دیا جا رہا ہے من لدن حکیم ایک حکمت والی ذات کی طرف سے, علیم جو ہر چیز کو جانتی ہے, اس کی طرف سے یہ قرآن دیا جا رہا ہے. یہ تمہید تھی آگے واقعات کی جو اللہ نے بیان کی. آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کرتے ہیں کہ اے نبی یہ جو آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو آخرت کی باتیں بتا رہے ہیں, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی پیغمبروں پہ اللہ نے کلام کو نازل کیا, پیغمبروں سے اللہ ہم کلام ہوا, ان کو گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اذ قال موسیٰ لأہلہ, اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے. حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی, موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ یہ آگ ہے. سآتیکم منہا بخبر میں آتا ہوں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی خبر لے کر, کیونکہ جہاں آگ جلتی ہے نا یہ اس کی علامت ہوتی ہے وہاں آبادی ہے, انسان ہی آگ لگاتے ہیں نا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو مدین سے لے کے واپس مصر جا رہے تھے 10 سال کے بعد, ان کا خیال تھا بھول بھلیاں ہو گیا ہے اور فرعون بھول چکا ہوگا, تو شدید سردی کا موسم تھا اور راستے میں بہت شدید سردی اور موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں, یعنی آگ ہے وہاں پہ, تو جہاں آگ ہوتی ہے آبادی ہوتی ہے, تو میں جاؤں گا لوگوں سے راستہ پوچھ لوں گا. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, لوگ بتاتے تھے یہ راستہ فلاں جگہ جاتا ہے فلاں جگہ جاتا ہے, تو میں خبر لے کر آ جاؤں گا. خبر کیا مطلب؟ راستے کی خبر. اور اگر کسی کو راستہ معلوم نہیں بھی ہے تو کم از کم آگ لے آؤں گا جس سے ہم تھوڑی گرمی حاصل کر لیں گے. او آتیکم بشہاب یا ہو سکتا ہے میں کوئی شعلہ لے آؤں, قبس جو اس آگ سے نکالا گیا ہو, لعلکم تصطلون تاکہ تم یعنی ہم اور آپ مل کر جو ہے, تم جمع کا بعض دفعہ واحد کو بھی جمع سے خطاب کیا جاتا ہے, یعنی ہم سب مل کے تصطلون اس سے گرمی حاصل کر لیں اور آگ تاپ لیں ہم لوگ تھوڑی سی. فلما جاءہا پس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے, نودی انبوری کا من فی النار ندا آئی, غیب سے آواز آئی کہ جو آگ میں مخلوق ہے اس پر برکت ہو. آگ میں کون سی مخلوق تھی؟
آگ میں جو فرشتے تھے، جو اس موقع پر بڑے بابرکت فرشتے تھے، جو جہاں موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی تھی نا، اصل میں وہ نور تھا، جس کو قرآن نے آگ سے اس لیے تعبیر کیا کہ دیکھنے میں آگ لگ رہی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آگ تھی. تو وہاں فرشتے تھے. اللہ نے فرمایا ان فرشتوں پر بھی برکت ہو، ومن حولہا، اور جو اس آگ کے گرد ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہی تھے اور تو کوئی بھی نہیں تھا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے برکت ہو. وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ ریب سے پاک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا نا کہ کیا اللہ آگ کی شکل میں آیا یا روشنی کی شکل میں آیا، ایک خاص مکان پہ آ گیا؟ تو اللہ نے بتا دیا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات نہیں ہے جو انسانوں کی ہوتی ہیں. لہذا یہ سارا معاملہ جو وہاں ایک خاص قسم کا نور تھا، یہ ایک مخلوق تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے اپنی تجلی کے لیے اور موسیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہاں ایک نور پیدا کیا خاص قسم کا، جو دیکھنے میں اتنا چمکدار جیسے آگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیونکہ بہت ایک بڑا کام ہونے والا ہے. یہاں اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہونے والا ہے، تو اس مقدس کوہ طور پر اللہ نے ایک نور پیدا کیا، اور اللہ نے بہت سارے فرشتے وہاں آئے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان فرشتوں پر بھی برکت، کیونکہ بڑے اہتمام سے اللہ اپنے پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے نا، اور انسانیت کی ہدایت کا ان کو ذریعہ بنا رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یعنی انسان کا ذہن جا سکتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس خاص مکان میں آیا ہو اور پھر اللہ نے کوئی زبان سے کوئی کلام کیا ہو، تو اس کلام کی حقیقت بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور کیسے اللہ نے کلام کیا، اس کی کیا یعنی حقیقت تھی، ماہیت تھی، یہ سب چیزیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر آواز ہے یا موسیٰ انہو، بے شک بات یہ ہے، ان اللہ العزیز الحکیم. اس کو آواز بھی ہم اپنے لغت میں کہہ رہے ہیں، اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقت ظاہر ہے اللہ کا کلام اللہ ہی جانے. تو اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میری اور آپ کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی کوئی آواز تھی، کیونکہ یہ آواز تو مخلوق ہے، اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. کسی بھی چیز کی جو صفت ہے نا، وہ اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے، وہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اللہ کا جو کلام جو نبی پہ نازل ہوا وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے. فلما رآها انہ انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں العزیز، زبردست، غالب، الحکیم، حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈالیے. فلما رآها، قرآن میں دوسرے مقام پر زیادہ ڈیٹیل ہے سورہ طٰہٰ میں، یہاں اختصار ہے. فلما رآها، جب موسیٰ نے دیکھا اس لاٹھی کو، تہتز، تیزی سے حرکت کر رہی ہے، کأنها جان، گویا کہ باریک سانپ ہو. یہ بات بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اصل میں تو بڑا اژدہا تھا، ثعبان مبین، بڑا اژدہا. یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں باریک سانپ، تو باریک سانپ سے تو تشبیہ دی ہے، پھرتی میں تشبیہ دی ہے، کیونکہ بڑے بڑے اژدہے بہت تیز رفتار نہیں ہوتی، تیز رفتار چھوٹے سانپوں کی ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جانن، کہ وہ باریک سانپ تھا، بلکہ کہا کأنہا جانن، گویا کہ وہ باریک سانپ. حقیقت میں باریک نہیں تھا، حقیقت میں تو بڑا اژدہا بن گیا وہ، لیکن پھرتی میں ایسے دیکھ کے جیسے باریک سانپ ہوتے ہیں، اس لیے کأنہ کا لفظ استعمال کیا، کأنہا جانن، گویا کہ وہ باریک سانپ ہے. وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ پیٹھ پھیری موسیٰ نے، یعنی دوڑے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کرو. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میں ایسی ذات ہوں کہ میرے سامنے جو پیغمبر ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو پیغمبر ہیں ان میں بھی طبعی خوف ہوتا ہے. حالانکہ اللہ ہی نے بنایا تھا کہ اژدہا ہے، لیکن پھر بھی خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اللہ نے کوئی گارنٹی تو نہیں لی تھی کہ یہ آپ کو کچھ کہے گا نہیں. اور بعض دفعہ گارنٹی ہوتی بھی ہے پھر بھی خوف ہوتا ہے. 100% یقین ہوتا ہے کہ مجھے یہ حادثہ نہیں ہوگا، پھر بھی خوف ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، اندھیرے میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے راستہ پرامن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، یقین ہوتا ہے، پھر بھی ایک لاشعور میں خوف ہوتا ہے. تو انسان کی طبیعت ہے کہ اس کو یقین بھی ہو حادثہ نہیں ہوگا، پھر بھی اسباب کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں سجدے میں چلے گئے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ اگر یہ میرے ساتھی شہید ہو گئے، لم تعبد، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، تو پھر نبی یہ دعائیں اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں، سجدے میں جا جا کے رو کیوں رہے ہیں؟ اس کا بھی ایک جواب، بہت سارے جوابوں میں سے ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ طبعی خوف ہے. وعدے کے باوجود جب کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ اس سے نجات دوں گا، لیکن طبی طور پہ انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو یہ کیونکہ گوشت کا بنا ہوا انسان ہے نا، کوئی پتھر تو نہیں ہے، تو اسباب ظاہرہ کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہوئے. تو اللہ نے کیا فرمایا، میرے سامنے پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ جب کسی پیغمبر کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا ہے، پیغمبر بنا دیا ہے، تو پھر
پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں تو ان کو وہ خوف نہیں ہوتا جو عام لوگوں کو ہوتا ہے. ان کا خوف ایک الگ, اس کو خشیت کہتے ہیں. خشیت کا مطلب اللہ کے جلال کا خوف ہوتا ہے. تو ورنہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں تو آپ کو کس بات کا خوف ہے کہ اللہ کوئی آپ کو سزا دے گا کیا؟ تو یہ آپ کو خوف نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ آپ پیغمبر بن چکے ہیں. اور پیغمبروں میں یہ والے خوف عام طور پہ, یعنی جو گناہوں کا جو خوف ہے نا کہ جس سے گناہ کی کوئی سزا ملے گی, یہ خوف پیغمبر کو نہیں ہوتا, کیونکہ پیغمبر کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ خبر ہے لیکن اس میں امر مقصد ہے. یہ اشکال ہو سکتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ کا خوف ہوتا تھا اپنے اعمال کی بیس پہ, حالانکہ آپ سے برائی کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا, پھر بھی آپ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں میرے عمل قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ جو خبر دی ہے نا کہ پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں, تو مراد یہ ہے کہ امر دینا کہ آپ مت ڈریں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر تو زیادہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کی مثال ایسے ہے کہ بھائی جیسے آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہو جو آپ کا دوست ہو, اور وہ ڈر رہا ہو کہ آپ شاید اس کو نقصان پہنچائیں گے, تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی دوستوں کے سامنے دوست ڈرا نہیں کرتے. تو حالانکہ وہ تو دوست ہے پھر بھی ڈر رہا ہے. تو یہ خبر دی جا رہی ہے لیکن اس میں انشاء ہے. انشاء کا مطلب تم مت ڈرو, یہ بتانا مقصد ہوتا ہے. ورنہ بعض دفعہ دوست بھی دوست کے سامنے ڈر رہا ہوتا ہے, لیکن دوست اس کو تسلی دینے کے لیے کیا کہتا ہے؟ بھائی دوست دوست کے سامنے تھوڑی ڈرتا ہے. تو مقصد یہ کہ مت ڈرو تم. تو پیغمبر بھی اللہ کے سامنے خوف زدہ ہوتے ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جو یہ خبر دے رہے ہیں کہ پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں, مطلب آپ تو پیغمبر ہیں, آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ اللہ آپ کو مصیبت اور عذاب میں نہیں ڈالے گا. تو یہ مقصد ہے بیان کرنے کا. الا من ظلم. اب موسیٰ علیہ السلام کو اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ تو نے یہ کہہ دیا کہ پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں, لیکن اس میں تو وہ پیغمبر ہیں نا جن سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو, وہ نہیں ڈریں گے. مجھ سے تو غلطی ہوئی ہے, قبطی کا قتل ہو گیا تھا, فرعونیوں میں سے ایک شخص کو میں نے قتل کر دیا تھا, تبھی میں نے توبہ استغفار بھی کی, تو اس بیس پہ تو میرا ڈرنا بنتا ہے. تو عام پیغمبر تو ٹھیک ہے, ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہے, میرے سے تو غلطی ہو گئی ہے. تو اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, الا من ظلم. اگر کسی پیغمبر سے ظلم ہو گیا, یعنی پیغمبر کی تو اس اجتہادی خطا کو بھی اللہ ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں نا, تو پھر ثم بدل حسنا بعد سوء, اس غلطی کے بعد انہوں نے نیکی سے اس غلطی کو بدل دیا, یعنی توبہ کر لی ہو, تو فإنی غفور رحیم, میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. کیا مطلب؟ آپ سے وہ جو فرعونی کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد آپ نے توبہ بھی تو کر لی تھی نا. ربی انی ظلمت نفسی, سورہ قصص میں ہے کہ اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی, غلطی ہو گئی, فاغفر لی, معاف کر دے, فغفر, اللہ نے معاف کر دیا. تو اگر کسی پیغمبر سے ظلم ہو گیا, یعنی غلطی سے ظلم ہو گیا, اور وہ توبہ کر لیں تو فإنی غفور رحیم, میں معاف کرنے والا ہوں. تو اگر آپ سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو آپ نے توبہ کر لی تھی, تو اب آپ کو مجھ سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ, اور اپنے گریبان میں اپنے ہاتھ کو ڈالیے, تخرج بيضاء من غیر سوء, یہ نکلے گا بغیر کسی بیماری کے, سفید چمکتا ہوا نکلے گا. فی 9 آیات, 9 نشانیوں کے ساتھ, یعنی یہ 2 تو یہ ہے, اس کے علاوہ بھی 7 اور نشانیاں آپ کو میں دوں گا جو سورہ بنی اسرائیل میں بتا چکا ہوں. بہت ساری نشانیاں تھیں جو وقتاً فوقتاً آتی رہیں. تو یہ 9 نشانیوں کے ساتھ الی فرعون وقومہ, اپنی آپ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیں. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک یہ لوگ فاسق لوگ ہیں. یعنی 2 تو ابھی ہیں, اس کے علاوہ بھی اور نشانیاں ہوں گی. فلما جاءتہم آیاتنا, اللہ کہتے ہیں جب فرعونیوں کے پاس ہماری بہت ساری نشانیاں آ گئیں, مبصرتاً, بالکل واضح نشانی. قالوا ھذا سحر مبین, تو ہر نشانی پہ کیا کہتے تھے؟ یہ کھلا ہوا جادو ہے. وجحدوا بہا, اور انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا, زبان سے انکار کیا. واستیقنتھا انفسہم, حالانکہ ان کے دلوں کو یقین ہو چلا تھا کہ موسیٰ برحق پیغمبر ہیں, یہ نشانیاں بھی برحق ہیں, لیکن زبان سے کیوں انکار کیا؟ ظلماً, ظلم کرتے ہوئے, وعلوا, اور سرکشی میں, تکبر سے دماغ خراب ہو گیا تھا. تو ان کو لگا کہ ایک یتیم مسکین, یتیم تو نہیں یعنی مسکین پیغمبر جو ہے, ہم ایک بنی اسرائیل جو ہماری غلام قوم ہے, ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ تو اس سرکشی اور ظلم میں جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, اے مخاطب دیکھ فسادیوں کا کیسا انجام ہوا جو فساد مچا رہے تھے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سورہ نمل کا رکوع نمبر 2 اور 19ویں پارے کے رکوع نمبر 17 کی طرف چلتے ہیں. مختصر لفظی ترجمہ, مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ تفسیر ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. وَقَالَا, یہ تثنیہ کا صیغہ ہے, قالا کا معنی اس نے کہا, قالا ان دونوں نے کہا.
قال الحمد ملا کے پڑھیں گے تو الف سائلنٹ ہو جائے گا. وقال الحمد للہ الذی، ان دونوں نے کہا داؤد اور سلیمان نے الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے فضلنا، ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں بہت ساری مخلوق پر، یعنی اپنے ایمان والوں میں بہت ساری مخلوق پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے. وورث سلیمان داود، اور وارث بنے سلیمان داؤد کے. وقال، اور کہنے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، سکھایا گیا ہے ہمیں منطق الطیر، منطق کا معنی منطق یہ مصدر ہے، یعنی نطق، کلام، بات چیت. نطق منطق جو ہے نا بولنے کو کہتے ہیں. منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں، طیر بھی اس میں جنس ہے، یعنی مطلق پرندے کو کہتے ہیں، چاہے ایک ہو یا ساری دنیا کے سارے پرندے. علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. وَأُوتِينَا، اور ہمیں دیا گیا ہے، یعنی ہم دیے گئے ہیں، من کل شیء، ہر طرح کی چیزیں، سب کچھ ہمیں اللہ نے دے دیا ہے. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑا واضح، یعنی واضح فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، اور جمع کیا گیا سلیمان کے لیے، جنودہ، ان کے لشکروں کو، جند لشکر کو، جنود اس کی جمع، لشکروں کو جمع کیا گیا. من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، والطیر، اور پرندوں میں سے بھی. فہم یوزعون، پس وہ روکے جاتے تھے. یعنی اتنا بڑا لشکر تھا کہ اگلا سرا اور پچھلا سرا جو ہے نا وہ فاصلہ بڑھ جاتا تھا. جب وہ لشکر چلتا تھا تو اگلے سرے کو روکا جاتا تھا تاکہ پچھلے والے آ کے مل جائیں. تو جب بڑا کراؤڈ ہوتا ہے نا تو اسی طرح ہوتا ہے کہ روک روک کے ان کو چلانا پڑتا ہے. تو اتنا بڑا کراؤڈ تھا ان کا جنگی لشکر کہ وہ بار بار اس کو روکنا پڑتا تھا. حتیٰ اذا اتوا، یہاں تک کہ جب یہ لشکر آیا، علی واد النملی، چیونٹیوں کی وادی کے پاس، چیونٹیوں کی وادی پر سے. قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا. نمل اس میں جنس ہے، نملۃ میں جب تا لگے گا نا تو اس میں جنس میں جب تا لگتا ہے تو ایک فرد مراد ہوتا ہے. ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. مسکن جو سکونت کی جگہ ہوتی ہے، گھر مساکن اس کی جمع. لا یحطمنکم سلیمان، روند نہ ڈالے کہیں تمہیں سلیمان. حطم یحتم کا معنی پاؤں کے نیچے روند ڈالنا، اور تاکید کا صیغہ ہے، نون تاکید کا ہے، تو ہرگز تمہیں روند نہ ڈالے سلیمان. وجنودہ، اور سلیمان کے لشکر. وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے اور ہمیں رونتے ہوئے نکل جائیں. فتبسم، تبسم کیا سلیمان نے، ضاحکاً، ہنستے ہوئے، یعنی تبسم کیا پھر ہنس پڑے. من قولہا، چیونٹی کی قول سے. وقال، اور کہنے لگے ربی، اے میرے رب، اوزعنی، تو مجھے توفیق دے. یہ اوزعنی کا مطلب توفیق دینا کیوں ہے؟ دیکھیں وزع یوزع توزیعاً کا معنی تقسیم کرنا. آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو توزیع کا لفظ بہت سائن بورڈوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. توزیع کا معنی تقسیم کرنا، ڈیوائڈ کرنا، چیزوں کو بانٹنا. بہت ساری چیزیں تو آپ نے ڈھیریاں بنا کے یا اس کو ڈیوائڈ کر کے بانٹ دیا، تو ڈیوائڈ کرنا، تقسیم کرنا. اوزع یوزع، ایزان کا معنی بھی تقسیم. کیا مطلب؟ مجھے تو تقسیم میں جو تو مجھے دے گا نا وہ یہ چیز دے. یعنی ایک شکر ہے، ایک ناشکری ہے، تو دونوں چیزیں ملتی ہیں نا، تو مجھے ناشکری ناشکروں کو مل جائے اور جو شکر گزاری ہے وہ مجھے مل جائے. اس لیے اس کا معنی کیا جائے گا عطا کر تو مجھے. جب ہم کوئی چیز تقسیم کر کے دیتے ہیں تو عطا ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو مجھے جس چیز کی توفیق ملے، جو چیز مجھے عطا ہو وہ یہ ہونی چاہیے. تو اس لیے آسان ترجمہ ہوگا اوزعنی، اے اللہ مجھے تو توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر کروں، نعمتک التی انعمت علیہ، تیری اس نعمت کی کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے نعمت. وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر جو تو نے نعمت کی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جو والدہ تھیں. وَنَعْمَلَ صَالِحًا، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں اچھا عمل کروں، تَرْضَاهُ، جس سے تو خوش ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي، اور داخل کر دے مجھے، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے نیک بندوں میں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، مفقود کہتے ہیں جس کو آپ گم پائیں، کہتے ہیں نا مفقود الخبر، مفقود ہو گیا بندہ، مفقود ہے تو یعنی اس کی خبر ہی نہیں مل رہی کہاں گیا وہ، تو فقدان ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے آج کل. بھائی علم کا فقدان ہے، تو یعنی علم پایا ہی نہیں جا رہا سوسائٹی میں. تو تفقد باب تفعل میں تکلف کے ساتھ گم پانا، یعنی دیکھنا پھر بھی نظر نہ آئے. تو تفقد الطیر، پرندے کو گم پایا سلیمان علیہ السلام نے. فقالا، پھر کہنے لگے ما لیا، مجھے کیا ہو گیا، لا ارى الہدہد، کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا وہی غائبین میں سے ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہی محل سے غائب ہے.
لَأُعَذِّبَنَّهُ ضرور بالضرور میں ہدہد کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیداً سخت عذاب، او یا پھر میں لَأَذْبَحَنَّهُ ذبح یذبح ذبح کرنا، اذبحن تاکید کا صیغہ ہے، یا میں ضرور بالضرور اس کو ذبح کر دوں گا، او یا پھر یہ ہے کہ لَيَأْتِيَنِّي اصل میں تھا لَيَأْتِيَنَّنِي، یاتینہ تاکید کا صیغہ، نی کا معنی میرے پاس، لیاتیننی بسلطان، با آ رہا ہے نا تو اس کا معنی ہو جائے گا لانا، آنے کے بجائے لانا، تو لیاتینی یا وہ لے آئے میرے پاس بسلطان مبین، واضح دلیل، یعنی اپنے غائب ہونے کی واضح دلیل، اپنی ایبسنٹ کی واضح دلیل لے کر آئے ایبسنٹ ہونے کی، تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ فمکث سلیمان علیہ السلام ٹھہرے، مکث یمکثو کا معنی ٹھہرنا، غیر بعید تھوڑے سے وقت، یعنی جو زیادہ لمبا وقت نہیں تھا، زیادہ دور کا وقت نہیں تھا، تھوڑے سے وقت ابھی ٹھہرے ہی ہیں۔ فقال ہدہد نے کہا احطت میں نے احاطہ کر لیا ہے، بما ایسی خبر کا لم تحط به کہ اس خبر کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، میں ایسی خبر کو کی کوریج کی ہے میں نے کہ اس کی کوریج آپ نے نہیں کی، بلکہ کوریج کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یعنی ایسی چیز کا میں، وہی کوریج ہی میرا خیال ہے مناسب لفظ لے گا، یعنی ایسی چیز کو کور، احاطہ کہتے ہیں نا چاروں طرف سے گھیر لینا، یعنی مضبوط خبر لے کر آیا ہوں میں آپ کے پاس، پورے مجھے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے میں نے، تو احطت اصل میں تھا احطت، اور بلکہ اصل میں تھا احوطت، اکرمت کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے احطت، میں نے احاطہ کیا ہے بیما ایسی خبر کا لم تحط اصل میں تھا تحوط تکرم کی طرح، آپ نے احاطہ نہیں کیا اس کا، یعنی آپ اب تک جان نہ سکے ایسی خبر میں نے جانی ہے۔ وجیتک اور میں آیا ہوں آپ کے پاس، من سبأ قوم سبا کے پاس سے، بنبأ یقین ایک ایسی خبر کے ساتھ جو یقینی ہے، 100% سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأۃ میں نے پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم جو ان کی مالک بنی بیٹھی ہے، ملک یملک مالک بننا، وأوتیت اور اس عورت کو دی گئی ہے من کل شیء ہر طرح کی چیزیں، یعنی حکومت کے جو اسباب اور وسائل ہوتے ہیں، نعمتیں، ساری نعمتیں اس کو دی گئی ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا ایک تخت ہے بہت بڑا عظیم تخت ہے، وجدتها میں نے پایا ہے اس عورت کو، وقومها اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس سورج کو سجدہ کرتے ہوئے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم اور شیطان نے مزین کر دیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال کو، فصدہم پس شیطان نے روک دیا ہے اس قوم کو، عن السبیل سیدھے راستے سے، فہم لا یہتدون پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدو اصل میں تھا ان لا، اب ہدہد کہنے لگا اللہ یسجدو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، للہ الذی اس اللہ کے لیے، یخرج الخبأ جو پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ خبأ کہتے ہیں اصل میں مخبوء، جو چیز چھپی ہوئی ہو، تو مصدر ہے بمعنی مفعول، مصدر فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ اور جانتا ہے ما وہ باتیں، تخفون جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رب العرش العظیم عظیم رب کا مالک ہے وہ۔ یہ جناب ہمارا رکوع لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، لیکن وقت ہمارا چونکہ تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے اور اس میں یہ ایک ہی مضمون ہے اس پورے رکوع میں، تو وہ پھر ادھورا ہوگا، تو میرا خیال ہے اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نمل کا رکوع نمبر 2 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 17 جس میں سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ شروع ہو رہا ہے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اس کی تفسیر انشاءاللہ شروع کروں گا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔